ٹھیک ہے، شروع سے کر لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. محترم خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج کے اس مبارک دن میں دین کی باتوں کو کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. واقعی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین پر عمل کرنے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. محترم خواتین، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں محض ایسے ہی بیان سن کر چلے جانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے یہ نیت کرنا ہے کہ جو کچھ باتیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی اس پر ہم ضرور عمل کریں گے. اگر نیت درست ہوگی تو اللہ رب العزت عمل کرنے پر مدد فرمائیں گے، عمل کرنے کی توفیق دیں گے. اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اس لیے سب سے پہلے نیت کو درست کریں کہ جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. محترم خواتین، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا سے جانے کے لیے. دنیا میں کوئی انسان باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک وقت مقررہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اتنے دن تک، اتنے سالوں تک وہ دنیا میں رہے گا، اس کے بعد پھر اسے اللہ کے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر کسی کو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کی اجازت ہوتی اور باقی رہنا
اگر کسی کو نصیب ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ آپ کی ضرورت ہر زمانے میں محسوس کی گئی، ہر زمانے میں آپ کی ضرورت رہی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 63 سال کی عمر میں موت عطا فرمائی، آپ کا بھی انتقال ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ ایک مختصر سی زندگی لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ 60 اور 70 کے درمیان، عموماً 60 سال 70 سال کے درمیان عموماً لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ فضل اور مہربانی کا معاملہ کرے تو ان کی عمریں اور بڑھتی ہیں، کسی کو 80 سال اللہ عطا فرماتے ہیں، کسی کو 90 سال، اور بعض اللہ کے بزرگ نیک بندوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کی عمریں 100 سال کی ہیں۔ 100 سال عمر ہونے کے باوجود وہ باحیات ہیں، ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں مزید برکت عطا فرمائے، انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ تو ایک مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس غالباً ایک عورت آئی۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس غالباً ایک عورت آئی اور آ کر کے یہ شکایت کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے بچے بچپن ہی میں مر جاتے ہیں، وہ زندہ نہیں رہتے، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے بچوں کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 300 سال ہی میں وہ مر جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی 950 سال رہی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی محنت کی ہے۔ لہذا اس زمانے میں عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، 1000 سال، اتنے لمبے لمبے عرصے تک لوگ دنیا میں زندہ رہتے تھے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے بچوں کی عمریں 300 سال ہوتی ہیں، اور اسی حالت میں اسی چھوٹی سی عمر میں میرے بچے مر جاتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہنستے ہوئے اس سے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو شکایت کر رہی ہے کہ 300 سال ہی میں تیرے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخر زمانے میں ایک امت آئے گی، آخر زمانے میں کچھ لوگ اس دنیا میں آئیں گے، ان کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہیں گی۔ 100 کو تو وہ کوئی خوش نصیب ہی پہنچے گا، 80 90 کو تو کوئی خوش نصیب ہی عورت پہنچے گی، ورنہ تو ان کی عمریں عموماً 60 اور 70 کے درمیان کی ہوں گی۔ تو اس بڑھیا نے ایک عجیب و غریب سوال کیا، اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جب اتنی چھوٹی سی زندگی لے کر وہ دنیا میں آئیں گے تو کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے؟ اللہ اکبر، کیسا عجیب سوال کیا اس نے کہ کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنائیں گے یا درختوں کے نیچے اپنی زندگی بسر کر لیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے۔ ہم گھر کہاں بنا رہے ہیں؟ محل بنا رہے ہیں، محلیں بنا رہے ہیں، اور اتنے مضبوط بنا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بنا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر یہیں رہنا ہے، زندگی بھر اسی میں رہنا ہے اور ہمیں مرنا نہیں ہے۔ تو
محترم خواتین، اس بڑھیا نے پوچھا کہ اگر ان کی عمریں اتنی چھوٹی ہیں تو کیا وہ لوگ گھر بھی بنائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بنائیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو ایک درخت کے نیچے اپنی زندگی بسر کر لیتی. تو محترم خواتین، اللہ رب العزت نے اتنی مختصر سی زندگی دے کر کے ہمیں بھیجا ہے، اس زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ 2 گز کفن کے ٹکڑے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ہمارے گلے میں زیور ہے، زیور بھی نکال لیا جائے گا. کانوں میں زیور ہے، اس کو بھی نکال لیا جائے گا. ہاتھوں میں انگوٹھی ہے، نکل نہیں رہی ہے، بہت ٹائٹ ہو چکی ہے، تو اسے کٹنگ پلیئر سے کاٹ کر کے نکال لیا جائے گا. پیروں میں چاندی ہے، چین ہے، تو اس کو بھی نکال لیا جائے گا. کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی. یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے کسی نے سونے کا دانت بنوا کر کے لگوایا ہے تو اس کو بھی نکال لیا جائے گا. اس کو بھی بعض لوگ نکال لیتے ہیں، اس کو بھی. تو کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. ہمارے ساتھ جائیں گے تو بس ہمارے اعمال جائیں گے. ہمارے اعمال اچھے یا برے، ہماری نیکیاں یا گناہ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے ساتھ، جو کچھ ہم نے کیا ہے دنیا کے اندر وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. اس لیے محترم خواتین، ہمیں یہاں دنیا سے کیا لے جانا ہے؟ یہاں کا مال و دولت، یہاں کے روپیے پیسے، یہاں کی بلڈنگیں اور یہاں کی جائیداد کچھ ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے کردار ہوں گے، ہمارے اخلاق ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی، ہمارے گناہ ہوں گے. جو کچھ ہم نے کیا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوں گے. بس اسی کو لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے. آپ نے سکندر بادشاہ کا واقعہ سنا ہوگا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی چاہے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. سکندر بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا. 7 ملکوں کو اس نے فتح کیا تھا. 1 ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 7 ملکوں کا وہ بادشاہ تھا. 7 ملکوں کے خزانے کا وہ مالک تھا. لہذا فتح کرتے کرتے وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پنجاب تک آ گیا. پنجاب تک، اور پنجاب کو بھی اس نے فتح کر لیا. اس کے بعد وہیں بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی زیادہ بڑھی کہ بہت کچھ علاج کرانے کے باوجود ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے یہ کہہ دیا کہ اب بادشاہ سلامت زندہ نہیں رہیں گے، ان کا آخری وقت آ چکا ہے. بیماری اس اسٹیج کو پہنچ چکی ہے کہ اب انہیں بچانا مشکل ہے. لہذا بادشاہ سے اس کے وزیروں نے یہ درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، ڈاکٹر اور حکیم سب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم دوسری جگہ جا کر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کروائیں. تو بادشاہ نے منع کر دیا اور کہا کہ اللہ اگر زندگی دیں تو بس اللہ کا یہ فضل ہے. اگر اللہ نے مجھے فیصلہ کر دیا ہے تو میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. لہذا جب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے تو بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے وزیروں کو بلا کر کے اس نے ان سے کچھ نصیحت کی اور یہ کہا کہ دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر اس طرح پھیلائے ہوئے رکھ دینا کہ گویا ایسا معلوم ہو کہ انداز ایسا ہو کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے. ورنہ تو پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھ باہر کفن کے باہر رکھ دینا. وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جنازہ تو ایک بہت بڑے بادشاہ کا جنازہ ہوگا. آپ 7 ملکوں کے بادشاہ ہیں، 7 ملکوں کے خزانوں کے مالک ہیں، ہیرے جواہرات کے مالک ہیں. لوگ آپ کے جنازے کو دیکھنے کے لیے، آپ کی میت کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، مالدار آئیں گے، سرمایہ دار آئیں گے. وہ آ کر کے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ سکندر دیکھو کتنا لالچی ہے کہ 7 ملکوں کو فتح کر لیا، اور جب مر رہا ہے تو مرتے مرتے بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے مر رہا ہے کہ اور کوئی ملک ہاتھ آ جائے. تو بادشاہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ بے وقوفوں،
میں نے اس لیے نہیں کہا، میں آنے والے ہر ایک انسان کو، مجھے دیکھنے آنے والے ہر ایک بادشاہ کو، ہر ایک مالدار کو، ہر ایک سرمایہ دار کو، ہر ایک انسان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ جب باہر کھلے ہوئے رہیں گے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو 7 ملکوں کا بادشاہ، 7 ملکوں کے خزانوں کا مالک بھی اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ 2 گز کفن کے ٹکڑے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نہ تو اس کا خزانہ رکھا گیا، نہ اس کی دولت اس کے ساتھ رکھی گئی، اگر وہ لے کر کے گیا بھی تو وہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس دنیا، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور اس کے ساتھ جائیں گے تو اس کے اعمال، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں، اس کے گناہ، جو کچھ اس نے دنیا میں کیے ہیں وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم مائیں اور بہنیں، ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری ضرور کرنا ہے، آخرت کو یاد رکھنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، موت کی تمنا کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کچھ تھوڑی سی مشکلات آ جائیں تو وہ موت کی تمنا کرنے لگتی ہیں، مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، لیکن موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے، تمنا کرنے میں اور یاد رکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں، موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے اللہ کو اپنا چہرہ بتانا ہے، اپنے اعمال اللہ کے سامنے لے جانا ہے۔ یہ استحضار ہمیشہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ خوف، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہمیشہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے دل میں ہونا چاہیے۔ آخرت سے غافل ہو کر، اپنی موت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا، جو چاہے کرنا، جیسے چاہے زندگی گزارنا، نمازوں کو چھوڑ کر، اعمال کو چھوڑ کر، بد اخلاقی کے ساتھ اور دلوں میں حسد، بغض، عداوت، کینہ کپٹ لے کر کے، دشمنیوں کو لے کر کے ایسے ہی زندگی گزار دی گئی۔ جب آخری وقت آ گیا تب اس وقت کا افسوس، اس وقت کی حسرت کہ کاش میں دنیا میں اللہ سے توبہ کر لیتی، اللہ کے سامنے اللہ کی کچھ عبادت کر لیتی۔ اس طرح کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا، کسی طرح کی کوئی جو ہے اس وقت مدد نہیں آئے گی۔ بس اللہ کا حکم آ گیا تو پھر دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہی ہے، عقل والا سمجھدار انسان، سمجھدار مرد اور عورت وہی ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے پہچان لیا۔ من دان نفسہ، اپنے آپ کو پہچان لیا۔ کیا مطلب؟ وہ یہ سمجھ گئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، مجھے میرے رب نے دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے میرے رب نے دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے میرے رب نے دنیا میں اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اس دنیا میں جینا ہے تو اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ جینا ہے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے جینا ہے، اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو ایسے جانا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی پیدائش کس وجہ سے ہوئی ہے اس کو اس نے پہچان لیا، وہی سمجھدار ہے۔ اور پھر وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو
اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے. ہم کھانا پکا رہے ہیں ہماری بھوک کی ضرورت کے لیے. ہم کپڑے سلوا رہے ہیں ہمارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے. ہم گھر بنا رہے ہیں اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے. ہم سواری لے رہے ہیں اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے. ہم جو ہے بیماری کی دوا کرا رہے ہیں اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ اس کی ہم نے کیا تیاری کی؟ ہم روزانہ کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتنی عورتوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور دنیا سے جانے والے صرف بڑی عمر کے لوگ ہی نہیں ہوتے، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی جوان ہوتے ہیں، کبھی بوڑھے ہوتے ہیں، کبھی عورتیں، کبھی مرد. لہذا معلوم یہ ہوا کہ موت کے لیے موت جو ہے کسی کو نہیں دیکھتی کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے یا جوان ہے. جب اللہ کا حکم ہو گیا، مقررہ وقت آ گیا، تو پھر برابر موت اسی وقت اس کو آ جاتی ہے. اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کس کا وقت کب ہے اور کیسا ہے، کیا حالت ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لوگوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے، تحقیق کرنے والوں نے بہت بڑی بڑی تحقیقیں کی کہ چاند میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، سمندروں کی گہرائی میں کیا ہے، پہاڑوں کی گہرائی میں کیا ہے، اور زمین کی تہ میں جا کر کے سونا انہوں نے نکال لیا، سمندروں کے تہ میں جا کر کے ہیرے جواہرات انہوں نے نکال لیے. ایسی ایسی تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی. لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھیے کہ کوئی سائنسدان آج تک، ہزاروں سائنسدان مل کر کے بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ کس آدمی کا وقت کب ہے، کس آدمی کا وقت کب ہے، کب کسی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. آج تک کسی نے یہ معلوم نہیں کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وما تدری نفس بأي ارض تموت. کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب اور کہاں اسے موت آئے گی. کسی کو اپنے وقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ابھی اچھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد خبر آ گئی کہ انتقال ہو گیا. ابھی دودھ پی کر کے بیٹھے تھے، ابھی اچانک گرے اور انتقال ہو گیا. بیٹھے اچھے آدمیوں کو جو ہے موت اپنا نوالا بنا لیتی ہے. لہذا محترم خواتین، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو، اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو غنیمت جانیں، اللہ کے دیے ہوئے اس وقت کو غنیمت جانیں. ہم کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نہلاتے ہیں، انہیں کفن پہناتے ہیں، انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر ان کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. اپنی آنکھوں سے ہم انہیں دیکھتے ہیں. ہمیں عبرت کیوں نہیں ملتی، ہمیں نصیحت کیوں نہیں ملتی کہ ایک دن ہمارا بھی ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اس طرح نہلایا جائے گا، ہمیں بھی اس طرح کفن دیا جائے گا، ہمیں بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم اس کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ محترم خواتین، مجھے معاف کیجیے، ہم دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے، بچوں کے کپڑوں میں، گھر کی سجاوٹ میں، کھانے بنانے میں، اور گھر کی ضروریات میں، اور شاپنگ میں، ادھر ادھر جانے آنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول گئے، اس کی تیاری کرنے کو ہم بھول گئے.
حدیث پاک میں فرمایا گیا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی موت کو بھول جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ آپ نے ہارون رشید بادشاہ کا نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں ایک بزرگ آتے تھے، بہلول ان کا نام تھا۔ وہ کچھ مجنون قسم کے تھے لیکن بڑے اللہ والے تھے، بھولے بھالے تھے۔ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دربانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی وہ میرے پاس آئیں تو ان کو نہ روکیں، ان کو سیدھے میرے پاس پہنچا دیا جائے، سیدھے میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ اب وہ جب بھی آتے تھے تو سیدھے دربار میں پہنچ جاتے، وہاں جا کر کے کچھ باتیں بادشاہ سے ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ اور بادشاہ چونکہ وہ بھولے بھالے تھے اس لیے بادشاہ بھی ان سے بہت مذاق کرتے تھے، بڑی جو ہے ان سے دل لگی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بادشاہ سے باتیں ہو رہی تھی، بادشاہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو بادشاہ نے بہلول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا مذاق کے طور پر کہ اگر سب سے بڑا بے وقوف، یا یہ کہا کہ اگر تم سے بڑا بے وقوف تمہیں کوئی ملے تو یہ اس کو دے دینا۔ آپ شاید یہ جملہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف یا تم سے بڑا کوئی بے وقوف، مذاق سے کہا کہ اگر ملے تو تم یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ اب بات آئی گئی، ختم ہو گئی، بادشاہ اپنی مصروفیت میں ہو گیا اور بہلول رحمت اللہ علیہ چلے گئے اپنے گھر۔ کچھ دنوں کے بعد بہلول کو یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کا آخری وقت ہے، نزاع کا عالم ہے اور آخری وقت ہے، تو بہلول آئے تو بہلول کے چہرے کو دیکھ کر بادشاہ سلامت رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور تو بہلول نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ افسوس، اتنی زندگی دنیا میں گزار دیا، میں اللہ کے پاس اب جا رہا ہوں، میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، میری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں، میرے کچھ نیکیاں ایسی نہیں ہیں جسے اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں، بس گناہ ہی گناہ میرے پاس ہیں، کبھی نمازوں کی جو ہے اہمیت میرے دل میں نہیں تھی، بس گناہ ہی گناہ ہے۔ حالانکہ وہ نیک بادشاہ تھے لیکن انہوں نے اپنی عاجزی سے یہ سب کہا کہ اب میرے پاس آخرت کی تیاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے پاس جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اس وقت بہلول رحمت اللہ علیہ نے وہ لکڑی نکال کر ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جو آدمی اپنی آخرت کو بھول جائے اور اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینے کو بھول جائے، وہی دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس زندگی کو نیک اعمال سے سجائیں، نمازوں سے سجائیں، اچھے اخلاق سے سجائیں، دلوں کو کینہ کپٹ سے، حسد بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ مجھے معاف کیجیے کہ عموماً آخرت سے غفلت مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں میں ہوتی ہے، موت کو بھلا کر کے وہ ایسا سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، بس نمازوں سے لاپرواہ، مہینے مہینے سال سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ ایک نماز تک پڑھنے کا خیال نہیں آتا، مہینے مہینے ایسے گزر جاتے ہیں کہ ایک صفحہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا خیال نہیں آتا۔ دو چار عورتیں مل کر کے بیٹھ گئیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس کے بارے میں اس کے بارے میں، بغض حسد عداوت دشمنی، اس کے ساتھ یہ ہو اس کے ساتھ وہ ہو، بس یہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ محترم خواتین، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں تو پاک اور صاف دل لے کر کے جائیں، اس دنیا سے جائیں تو اعمال صالحہ کا ایک بڑا خزانہ لے کر کے جائیں، نمازوں کی دولت لے کر کے جائیں، اچھے اخلاق کی دولت لے کر کے جائیں، لوگوں کی تعریفیں لے کر کے جائیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک لے کر کے جائیں، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ کے پاس لے کر کے جائیں۔ ہمیں جو ہے ایسی زندگی بنانا ہے، ایسی زندگی بنانا ہے، گھروں کا ماحول درست کرنا ہے،
گھروں میں ماحول ہی جب نیک ہوگا، نمازوں کا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کا ہوگا، اور اسی طرح گھروں کے اندر ماحول اچھی باتوں کا، نیکی کی باتوں کا ہوگا، حسن سلوک کا ہوگا، مہمانوں کے اکرام اور اعزاز کا ہوگا، مہمان آنے پر جو ہے ناراض ہونا یا مہمان آنے پر منہ بنانا، یہ سب جو ہے بڑی بد اخلاقی کی بات ہے۔ مہمانوں کے ساتھ اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہوگا، اچھے اخلاق کا معاملہ ہوگا۔ تو میرے محترم خواتین، بس یہی دولت ہے ہم جسے لے کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن کا منظر قرآن پاک نے کھینچا۔ جس کسی کے پاس اچھے اعمال ہوں گے، فرمایا اس کے داہنے ہاتھ میں اللہ رب العزت اسے اس کا نامہ اعمال عطا فرمائیں گے۔ اس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دینا جو ہے وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی۔ وہ خوش و خرم سب لوگوں کو دکھاتا ہوا پھرے گا۔ قرآن پاک نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئیں گے، اللہ کی رضا لے کر کے آئیں گے، پاک اور صاف دل لے کر کے آئیں گے، اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، کسی کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی بغض اور عداوت نہیں، بس پاک اور صاف چمکتا ہوا دل ان کا ہوگا، نورانیت والا دل ان کا ہوگا۔ وہ نیکیوں کا ایک ذخیرہ لے کر کے آئیں گی، نمازیں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائیں گے، ان کے پاک دل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے، اور پھر ان کی کامیابی کا جھنڈا، ان کی آخرت میں کامیابی کا پروانہ اللہ تعالیٰ ان کے داہنے ہاتھ میں دیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوشی کے مارے وہ سب کو دکھائے گا کہ دیکھ لو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اللہ نے میری نیکیوں کو قبول کر لیا، اللہ نے میری نمازوں کو قبول کر لیا، اللہ نے مجھے داہنے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دے دیا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے جنت کا پروانہ مل گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا، وہ عورت کہے گی جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا۔ یہ جملہ، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرت والی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا یا وہ عورت کہے گی کہ میں اچھی طرح جانتا تھا دنیا کے اندر رہ کر کے کہ ضرور بے ضرور ایک دن وہ آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے اس پر کامل یقین تھا، میرے نبی کی بات پر مجھے کامل یقین تھا، میرے اللہ کی بات پر مجھے کامل یقین تھا، قرآن پاک کی بات پر، حدیث پاک کی بات پر مجھے کامل یقین تھا، اولیاء اللہ کی بات پر مجھے کامل یقین تھا، مجھے قیامت کے بارے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں تھا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں تھا۔ لہذا جب اس کا یقین تھا کہ مجھے ضرور اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو میں نے اس کی بڑی اچھی تیاری کی، میں نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ جس طرح کوئی مہمان ہمارے گھر میں آنے والے ہوتے ہیں اور ان کا آنا یقینی ہے، ان کا آنا پکا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے گھر کو 100% آنے والے ہیں، پکی بات ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی جلدی گھر کی صفائی کرتے ہیں، ان کے لیے جوس تیار کرتے ہیں، ان کے لیے میٹھا تیار کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پکا یقین ہے، 100% یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے،
اس لیے ہم ان کے بارے میں ان کے لیے اتنی اچھی اچھی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں، فروٹ تیار کر رہے ہیں، جوس تیار کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی یقین ہے کہ ضرور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ بنیادی عقیدوں میں سے ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک اور شبہ رہے گا، ہم اسلام سے نکل جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ ہم نے اقرار کیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ ہم ایمان لائے یوم آخرت پر، موت کے بعد آنے والی زندگی پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے پر ہمارا 100% یقین ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے، اللہ کے نافرمان یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس مر گئے تو مٹی ہو جائیں گے، ختم زندگی، نہ اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، نہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ جو کوئی اس طرح سوچتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک گستاخ امیہ ابن سلط اس کا نام تھا، وہ ایک مرتبہ ایک ہڈی لے کر کے حضور کے دربار میں آیا، آ کر کے جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی، پاؤڈر کی طرح ہو چکی تھی، آ کر کے اپنی انگلیوں سے اس طرح اس ہڈی کو گھستے ہوئے کہا، اے محمد، تم کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، جنت اور جہنم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں پھر انہیں کیسے زندگی ملے گی؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، غالباً سورہ یاسین میں اللہ نے اس کا جملہ نقل فرمایا اس نے کہا یہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کون پیدا کرے گا، کون اس کے اندر جان ڈالے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پوچھ رہے ہیں، جو لوگ آ کر کے امیہ ابن سلط آ کر کے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، آپ اس سے فرما دیجئے کہ وہی اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندگی دی تھی۔ پہلی مرتبہ یہ کیا تھے؟ یہ محض ناپاک ایک قطرہ تھا، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ نے ان کی پرورش کی، ان کی ہڈیاں بنائی، ان کا گوشت بنایا، ان کے بدن میں اللہ نے خون بنایا، پھر اللہ نے ان کا چہرہ بنایا، اللہ نے ایک صحیح سالم انسان بنا کر کے جس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ کچھ نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی طرح ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر بھی اللہ ضرور جان ڈالیں گے۔ اللہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ محترم خواتین، ہم جب ہمارا یہ عقیدہ ہے والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ اور آخری جملہ، یہ ایمان مفصل کا آخری جملہ ہے، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں بچوں کو یہ یاد کرایا جاتا ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، جنت کی زندگی، جہنم کی زندگی، اللہ کی رضا کی زندگی، اللہ کی ناراضی کی زندگی، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جس کسی کو اللہ تعالی
کامیابی کا پروانہ دے دیں گے اس کی نمازوں کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے معاملات کی وجہ سے۔ وہ یہ کہے گا منی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ ضرور بے ضرور اس دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اس لیے میں نے دنیا کی زندگی کو بڑے احتیاط سے گزارا، نمازوں کا وقت آیا تو میں نے نماز پڑھی، اچھے اخلاق کے مظاہرے کا وقت آیا تو میں نے اچھے اخلاق پیش کیے، اپنی آخرت کو یاد رکھا، اپنی موت کو یاد رکھا، اس کی پوری میں نے تیاری کی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ اچھی بہترین زندگی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نعمتیں اس کے لیے دے دیں گے، جنت کا داخلے کا پروانہ اسے مل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کسی نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کی، غفلت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز اسے سنائی دی مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، کہ نماز پڑھ لو، مردوں کے لیے کہا گیا کہ آؤ نماز کی طرف، عورتوں کے لیے کہا گیا کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز پڑھ لو، حی علی الفلاح، کامیابی کی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نماز دے رہے ہیں، کامیاب ہو جاؤ نماز پڑھ کر کے، دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی۔ سن کر کے ہم نے نظر انداز کر لیا، فجر کی اذان زندگی بھر سنتے رہے، کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی زبان درازیاں، ان کے بارے میں دلوں میں بغض عداوت، بس انہی پر زندگی گزار کر کے ختم کر دیا، مر کر کے اللہ کے پاس گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے بائیں ہاتھ میں، جسے ہم الٹا ہاتھ کہتے ہیں، اس ہاتھ میں ان کے نام اعمال، ان کا پروانہ دیا جائے گا، جو جہنم کا پروانہ ہوگا، جو دوزخ کا پروانہ ہوگا، دوزخ میں کی سرٹیفکیٹ ہوگی۔ اب وہ کیا کریں گے؟ روئیں گے، چلائیں گے، کہیں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش یہ نام اعمال مجھے میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، اے کاش دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے آئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، نمازوں کا اہتمام کر کے یہاں آئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، دلوں کو پاک اور صاف رکھ کر کے آئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ فیصلہ نہ ہوتا، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دن آنے والا ہے، یا جانتی تھی بھی تو بڑی غفلت سے میں نے زندگی گزار دی۔ اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی آگے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب نفسا نفسی کے عالم میں اپنے اپنے حساب و کتاب کے بارے میں فکر مند ہوں گے، نہ بچے کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بچے اپنے ماں باپ کو نیکیاں دینے سے انکار کر دیں گے، بھائی اپنی بہن سے بھاگے گا، دنیا میں تو بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، ساری دولت اس پر نچھاور کرتا تھا، دنیا میں تو شوہر اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، بچے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں اتنی فکر ہوگی کہ بچے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، بھائی اپنے بہن کو بھول جائے گا، بڑے اپنے چھوٹوں کو بھول جائیں گے، لوگ مل کر کے رشتے یاد دلائیں گے کہ میں تمہارا باپ تھا، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، میں تمہاری ماں تھی، سب کچھ میں نے تمہارے لیے قربان کر دیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ بیٹے
بچے نیکیاں دینے سے انکار کر دیں گے، اپنے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اس لیے محترم خواتین، آخرت سے غفلت بہت بڑی بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی حسرت کی بات ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس زندگی کو نمازوں کے ذریعے سے سجائیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اعمال صالحہ کا اہتمام مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے نبی کی محبت سے سجائیں، اپنے اس گھر کے ماحول کو اللہ کے نبی کی سنتوں سے سجائیں۔ کبھی آخرت سے غفلت نہ ہو، کبھی آخرت سے غافل نہ ہو، ہمیشہ اس بات کا استحضار رہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو کیسے جانا ہے، اللہ کے پاس کیا اعمال لے کر کے جانا ہے، کیا اعمال لے کر کے جانا ہے۔ ہمیشہ جب اس کا استحضار، آخرت کا استحضار، موت کا استحضار جب دل میں رہے گا، میں نے کہا بھی کہ اسلام موت کی تمنا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن موت کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یاد کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ دن میں 70 مرتبہ آپ موت کو یاد کرتے تھے، موت کے بعد والی زندگی کو یاد کرتے تھے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ نہیں معلوم اللہ جنت نصیب کریں گے یا ہمیں جہنم میں جانا ہوگا، نہیں معلوم ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگان دین کو بس یہی فکر لگی رہتی تھی۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی پر انہوں نے ہنسے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا آپ ہنستے ہی نہیں ہیں؟ کہنے لگے مجھے میرا انجام معلوم نہیں ہے، مجھے میرا انجام معلوم نہیں ہے۔ اگر مجھے میرا انجام معلوم ہو جائے تبھی میرے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ میں ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہوں کہ میرے لیے جنت نصیب ہوگی یا جہنم نصیب ہوگی، کیا ہوگا میرے ساتھ، اللہ کی رضا نصیب ہوگی یا اللہ کی ناراضگی نصیب ہوگی۔ تو ایسے فکر والے کو ہنسی کہاں سے آئے گی؟ لیکن جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ان کے چہرے پر ایسی ہنسی آ گئی، ایسی مسکراہٹ آ گئی کہ ہر کوئی دیکھنے والا یہ سوچتا تھا کہ کتنا مسکرا رہے ہیں، کتنا خوبصورت انداز سے ہنس رہے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقی یہ عارضی آنکھ بنتے ہی جب حقیقی آنکھ ان کی کھلی، انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ ان کے لیے جنت تھی اور اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام کیا ہے تو ان کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ اس لیے محترم خواتین، آخرت کی یاد، آخرت کی تیاری یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس سے غافل ہو گیا وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اس لیے محترم خواتین، یہ مجلسیں، یہ بیانات، یہ وعظ و تقریر کی مجلس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے غافل نہ ہوں، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ اس نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دل اور دماغ دیا، ہاتھ اور پیر دیے، ہر آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، زبان کی نعمت دی، رہنے سہنے کے لیے ہر اعتبار سے اس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس لیے محترم خواتین، آخرت سے اور اپنی موت سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ آخرت کی تیاری کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے گھر میں ایک بہترین ماحول بنائیں، نمازوں والا، سنت والا، قرآن پاک کی تلاوت والا، اور اسی طرح بچوں کی اچھی تربیت والا، گھر کے مردوں کو نیک اور صالح بنانے والا، اور اسی طرح اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو دین پر چلانے والا ایک ماحول قائم کریں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی